تمام لوگوں کو اس لیے اکٹھا ہونا پڑے گا کہ اس اردلی حکومت سے حکومت نہیں چل رہی. یہ صرف اپنے وزیروں کی مشیروں کی فوج اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ صرف مراعات لیتے ہیں, یہ صرف عیش عشرت کرتے ہیں, یا پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ طے کیا جانا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو آپ بتائیں کہ فردر کیا آپ کی اپڈیٹس ہے, کیا کیمپ لگانے جا رہے ہیں ہم؟ السلام علیکم, میں ہوں عائشہ ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. آج ہمارے جو صدر صاحب ہیں ان کی پہلی سپیچ تھی اور سپیچ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا. میرے ساتھ زرتاج صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا کیسی رہی سپیچ اور صدر نے کون سی نئی بات کی اس خطاب میں؟ نئی سپیچ تو ظاہر باتیں سنی ہی نہیں. ہم تو اپنا ایک اصولی جو ہمارا موقف ہے کہ ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. یہ ہم ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں. تمام بے گناہ قیدیوں کے لیے میرے لیڈر خان صاحب سمیت ان کے بیگم صاحبہ سمیت یہ آواز اٹھاتے ہیں. پھر جو اردلی حکومت کا حال ہے, جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا ہوا ہے, وہ سارے نعرے لگاتے ہیں. سپیچ ابھی عجیب بات یہ ہے کہ ویسے انہوں نے سپیچ دی بھی نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ ہوتی ہے وہ پہلے تمام جو پارلیمنٹیرینس ہوتے ہیں ان کے ڈیسک پہ پہنچ جاتی ہے, لیکن نہیں آئی ہے. اب جا کے میں نے پھر سروسز سینٹر سے جا کے میں نے کہا کہ مجھے سپیچ دیں, سو آئی شوڈ ریڈ اٹ. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ریکارڈ کروایا ہے اپنا احتجاج, اور ہمارا ایک موقف ہے. ہم اپنے حق کے لیے کھڑے, اپنے پارٹی لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے, اور ہم اپنے جو بے گناہ ہمارے شہری ہیں, ہمارے بے گناہ جو کارکنان ہیں, بے گناہ ہمارے لیڈران ہیں, خواتین ہیں, خان صاحب سمیت, ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. وہ ہم نے آج فورم پہ بھرپور آواز اٹھائی ہے. تو میں اپنے تمام سینیٹرز کا, اپنے تمام پارلیمنٹیرینس کا, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے بھرپور شرکت بھی کی. اچھا میڈم, کل آپ کا ایک بہت طویل ایک اجلاس ہوا ہے جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے, یا وہاں پہ کیمپ لگایا جائے یا نہ کیا جائے. تو آپ بتائیں کہ فردر کیا آپ کی اپڈیٹس ہے, کیا کیمپ لگانے جا رہے ہیں ہم؟ نہیں, وہ ایسے ہے کہ دیکھو, وہ پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن اعلامیہ ظاہری بات ہے بیرسٹر گور صاحب آپ سے پھر آفیشیلی جب اعلان کریں گے. ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ڈسکشن, تو پھر جو لایا عمل ہوگا وہ پھر آپ سے انشاءاللہ بیرسٹر گور صاحب جو ہے اس کا اعلان کریں. تمام لوگوں کو اس لیے اکٹھا ہونا پڑے گا کہ اس اردلی حکومت سے حکومت نہیں چل رہی. یہ صرف اپنے وزیروں کی مشیروں کی فوج اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ صرف مراعات لیتے ہیں, یہ صرف عیش عشرت کرتے ہیں, یا پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. باقی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے, رمضان المبارک میں بھی کوئی ہمارا نمازی, کوئی ہمارا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو ایسے میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو, جو جتنی بھی چھوٹی پارٹیاں, بڑی پارٹیاں, ریجنل پارٹیاں, نیشنل پارٹیز ہیں, اپوزیشن کی, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کیونکہ میرے لیڈر عمران خان کا جو موقف ہے یا سیاسی نظریہ ذاتی نہیں ہے, وہ ملک کی خاطر اس وقت جو ہے وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. وہ بھی نواز شریف کی طرح ایک وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے تھے, لیکن میرے لیڈر نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. جدار ہے, بہادر ہے. تو میرے لیڈر نے اپنی ذاتی بھی کوئی چیز نہیں مانگی, کوئی انہوں نے کمپنسیشن یا کوئی کنسیشن نہیں مانگی کہ میرے اس کو کیسز کو ختم کیا جائے. وہ صرف اپنے ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو ایسے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جو اپوزیشن ہے, ان سب کو میرے لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا میڈم, بیرسٹر گوہر ان کی قیادت میں اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں مولانا صاحب کے پاس بھی جا کے ان کو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن علی امین گنڈا صاحب کی جانب سے ایک بیان آتا ہے جو مولانا صاحب کو ناگوار گزرتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے گرینڈ الائنس بنانے کے لیے کاوشیں کریں, اوپر سے علی امین کے ایسے بیانات جو ہیں اس کے حوالے سے مولانا صاحب نے بھی بیان جاری کیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں, جب کسی موقف کے اوپر ایگری کرتی ہیں, کسی جھنڈے کے اوپر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پارٹی کا منشور مان لیتے ہیں. پارٹی کے منشور میں ایک دوسرے کے ساتھ, اسی کی منشور کے اوپر تو آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن لڑتے ہیں اور پھر دوسرے مخالف کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. تو اس لیے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نظریہ ختم ہو جائے گا یا ہمارا نظریہ ختم ہو جائے گا. یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں, یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. لیکن ہمیں اینڈ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم سب کو منانے کے بعد سب اکٹھے بیٹھے ملک کی خاطر کچھ کریں. اب پولیٹیکل پارٹی کو ختم آپ نہیں کر سکتے, تو بہتر یہ کہ ملک کی امور کے اوپر آپ توجہ دیں. اس کے لیے پھر ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. تھینک یو جی.